گزشتہ کل اس بات کا ذکر ہوا کہ بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا. بعض نے کہا کہ یوسف کو قتل کر ڈالے، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں میں یا کسی غیر آباد جگہ پر ان کو ڈال آئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے ہم لوگ نیک بن کر رہ جائیں گے. اس کی دو وجوہات بھی گزری. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بھائی شیطان کا یہ بہت بڑا داؤ ہے کہ شیطان انسان سے گناہ کراتے وقت یہ ارادہ کراتا ہے کہ یہ آخری بار ہے، یا تو یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ اس گناہ کے بعد فوراً میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں. پھر کیا ہے دھیرے دھیرے کوئی انسان جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں پھنستا جاتا ہے، اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتے ہی جاتا ہے. اس لیے شیطان کے داؤ پیچ سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری کیا ہے اسے حفاظت فرمائے. اس سے ایک علمی نکتہ یہ بھی نکلا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کرنے کے بعد اگر اس کی توبہ کی نیت نہیں ہوتی تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس آدمی کے گنہگار کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح توبہ کا گناہ کرنے کے بعد انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کے ساتھ فلانے کو بیوقوف بنا دیا، یا گناہ کر کے فلانے کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لیا، یا گناہ کر کے میں نے فلانے کے ساتھ تعلق کو جوڑا یا فلانے کے تعلق کو توڑوا دیا. اس سے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے بھی کیا ہے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. ایک علمی نکتہ نکالا ہے لوگوں نے. اس کے بعد آگے یہ بات آئی کہ بھائی ان میں سے ایک بڑے بھائی نے یہودا نے یہ بات بیان کی کہ بھائی تمہارا مقصود جو ہے وہ اس بات سے بھی حاصل ہو جائے گا کہ یوسف کو کیا ہے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راستہ چلنے والا اس کو کیا ہے وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا. اس کے بعد اب بھائی جو ہے وہ اپنے ابا کے سامنے درخواست کرتے ہیں. قولوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. اے ابا جان بولیے کیا بات ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں. یہ بات بھائیوں نے درخواست کے طور پر پیش کی. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر گمراہ کا یعنی ہر گمراہ کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا وہ خیر خواہ ہوتا ہی ہے ہمارا. کہ بھائی اگر ہمیں کوئی انسان گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارا خیر خواہ بن کر ہی آئے گا. اسی طرح عقیدے کے اندر فساد پھیلانے والا، اعمال کے اندر فساد پھیلانے والا، یہ جو ہے نصیحت والا بن کر ہی آتا ہے. جیسے شیطان نے کہا تھا اماں حوا اور آدم علیہ السلام سے کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا جو ہے وہ بہت بڑا خیر خواہ ہوں. اور پھر اسی نے اسی خیر خواہی کے ذریعے کیا ہے بدخواہی کرا دی اور ان سے وہ لغزش کرا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرف کے پاس جانے کا یا اس کو کھانے کا منع کیا تھا وہ ان سے لغزش کروا دی شیطان نے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی ہر گمراہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ خیر خواہی کے راستے سے ہی آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی دوست جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر جاتا ہے تو اس کے جو دوسرے دوست ہیں وہ سب سے پہلے اس کے پاس خیر خواہ بن کر ہی آتے ہیں. بھائی ہم تمہارے دوست ہیں، کیا تجھے ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کو بھروسہ دلانے کے لیے عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب الفاظ بولتے ہیں. اب اس کی وجہ سے وہ کیا ہے انسان کو ان کے اوپر اعتبار ہو جاتا ہے دوست کو، پھر وہ دھیرے دھیرے کیا ہے اس کو سیدھی راہ سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں. تو اب یہ بات کیسے پتہ کرے کہ بھئی آدمی خیر خواہ ہے یا گمراہ، مطلب ہمارا جو ہمارے خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے وہ واقعتاً ہمارا خیر خواہ ہے یا پھر ہم کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا. اس کے بارے میں انبیاء کرام کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ
انا لکم ناصح امین، کہ بھائی میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو جو آدمی خیر خواہ ہوگا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ہم کو برائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے یا برے اعمال کی طرف، برے اخلاق کی طرف لے جاتا ہے، بری تعلیمات کی طرف لے جاتا ہے، یہ دیکھا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ انسان کیا ہے، ہمارا خیر خواہ اور امانت دار نہیں ہے، بلکہ وہ تو خیانت کرنے والا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے جو یہ درخواست کی کہ بھائی ہمارے ساتھ بھیجیے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، جس کو والد بزرگوار نے قبول نہیں کیا تھا، اسی لیے اس مرتبہ انہوں نے بہت اصرار کیا اور بہت زور دیا اور والد کو اطمینان دلایا، اور والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں حضرت یعقوب مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے، تفسیر عثمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو بھی باپ سے علیحدہ کر کے یہ بات سمجھائی تھی۔ آپ کے سامنے تو بھائیوں نے درخواست رکھی کہ ہمارے ساتھ بھیجی، لیکن حضرت یوسف کو ایک جگہ کونے میں لے جا کر بھی سمجھایا کہ بھائی ہم تجھے کیا ہے لے جائیں گے، اس لیے تو ہمارے ساتھ چل، تاکہ کیا ہے تو کھائے پیے کھیلے کودے وغیرہ۔ اب اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کوئی ممانعت نہیں فرمائی، مطلب کوئی انکار نہیں کیا، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح کھیل کود کو جائز حدود کے اندر جائز اور مباح ہے، مطلب کھیل کود جو ہے وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو تو وہ جائز ہے۔ صحیح احادیث سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اب کھیل کود کا جہاں تذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی ہمارے مذہب میں کوئی کھیل کھیلنا جائز ہی نہیں، یا تو پھر یہ بھی ذہن میں بعضوں کے یہ چیز آتی ہے کہ بھئی ہر کھیل کھیلنا کیا ہے وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ شریعت نے کیا ہے جائز کو جائز کہا ہے اور ناجائز کو ناجائز ہی کہا ہے۔ اب کھیل کود کے بارے میں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی نے 5 اصول لکھے ہیں کہ بھئی کھیل کود کے اصول کیا ہے، کس اعتبار سے ان کو جائز قرار دیا جائے گا یا کس اعتبار سے وہ ناجائز ہوں گے۔ ایک اصول انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ایسا کھیل ہو کہ جس میں سطر کا کھولنا نہ ہو، سطر کھلا ہوا نہ رہے، جیسے فٹ بال وغیرہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس میں ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جس سے کیا ہے ان کا سطر پوری طور پر ڈھکا ہوا رہتا نہیں، تو ایسا کھیل جس میں سطر کھلا ہوا رہے وہ کھیل کھیلا جائے گا نہیں۔ دوسری یہ بات کہی کہ بھئی مخلوط کھیل نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کھیل نہ ہو جس میں مرد اور عورت کا ملنا ہوتا ہو۔ بہت سارے ایسے کھیل ہوتے ہیں، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب تیراکی سیکھنا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کا اختلاط ملاپ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جہاں مرد اور عورت کا ملنا ہو جاوے آپس میں، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے ایسا کھیل کھیلنا بھی کیا ہے ناجائز ہے۔ تیسرا کہ بھئی موسیقی وغیرہ کا استعمال نہ ہو، یعنی میوزک وغیرہ کا ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت سارے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں اور سائڈ پر کیا ہے میوزک وغیرہ بھی بجایا جاتا ہے، تو ایسا کھیل بھی کھیلا جائے گا نہیں۔ اس کے بعد ناچنا گانا وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسا کھیل بھی نہ ہو جس میں ناچنا کودنا وغیرہ ہو، اگر ایسا ہے تو ایسا کھیل بھی کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا کھیل یہ ہے کہ بھئی غیروں سے مشابہت نہ ہو، کوئی ایسا کھیل نہ ہو جس میں غیروں سے، کفار ہے، یہود ہے، عیسائی ہے وغیرہ ہے، جتنے بھی غیر مذہب والے ہیں ان سے مشابہت نہ ہوتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے اسی قوم کے ساتھ ہوگا، یعنی مشابہت کی وجہ سے وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 5 اصول بتائے شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی نے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اگر ان 5 اصول پائے جاتے ہیں کہ بھئی صدر بھی کھلا نہیں ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی نہیں ہے، اس کے بعد میوزک وغیرہ بھی نہیں ہے، ناچنا کودنا بھی نہیں ہے، اور غیروں سے مشابہت بھی نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے کھیل ہیں، جیسے کرکٹ بھی ہے، فٹ بال بھی ہے، بیڈمنٹن ہے، پھر ٹیبل ٹینس ہے، والی بال ہے، کبڈی ہے، دوڑ بھاگ ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے۔ اگر یہ سارے کھیل ایسے ہیں کہ شریعت کے حدود میں اور یہ جو اصول بتائے گئے ان
اصول کے اندر ہے تو پھر اس کے کھیلنے کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی کھیلنا کودنا اگر شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہے تو وہ کھیلنا جائز ہے، کوئی برا نہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیر و تفریح یہ بھی کیا ہے، شریعت کے حدود کے اندر کیا ہے، مباح ہے۔ سیر و تفریح، انسان سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، لیکن آج کل یہ سیر و تفریح کیا ہے، ایسی چیز بن گئی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کو کیا ہے، شیئر کر دیتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، دوسری چیزیں ہیں، فوٹو وغیرہ تو آج کل معمولی چیز بن گئی ہے، کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ کل مصور فی النار، کہ ہر تصویر کھینچنے والا اور کھینچانے والا کیا ہے، جہنمی ہے۔ اچھے لوگوں کی یہ شکایت، ہر انسان سب کچھ جانتا ہے کہ بھئی تصویر کیسی چیز ہے، پھر بھی ہر 5-10 منٹ کے بعد نئی تصویریں اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔ آپ قدرتی نظائر کی اگر تصویریں لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی چیز نہیں، اس میں بھئی قدرتی نظائر میں آسمان کی تصویر تم نے رکھ دی، درختوں کی تصویر لگا دی، ندی نالوں کی تصویر ہے، پہاڑوں کی تصویر ہے، سردی کے موسم کی تصویر ہے، مطلب جو ٹھنڈا موسم نظر آتا ہے، زمین کی ہریالی ہے اس کی تصویر، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی جاندار کی تصویر نہیں آتی، یہ غیر جانور ہے۔ لیکن جاندار کی تصویر، جیسے کہ انسان آج اپنے آپ کا فوٹو لگاتا ہے، یا پھر اپنے گھر والوں کے یا پھر اپنے بچوں کا فوٹو لگاتا ہے، تو نظر لگنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کیا ہے، وہ جو فوٹو ہے، واٹس ایپ ڈی پی وغیرہ آتا ہے، انسٹا وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر اپنی تصویر لگاتا ہے، تو نظر لگنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی تصویر کھینچنی جائز ہے۔ مفتیان کرام سے، علماء کرام سے مسئلہ معلوم کرو کہ بھائی کب تصویر کھینچانا جائز ہے، اس کی بھی صورتیں اور شکلیں لکھی ہیں، بھائی پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تب فوٹو کھنچوا سکتے ہیں، آپ کو کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہے یا نوکری وغیرہ کی ضرورت ہے، وہاں آپ کا فوٹو مانگ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ فوٹو کھنچوا کر ان کو دے سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر فوٹو وغیرہ کی اجازت دی ہے مفتیان کرام نے، علماء کرام نے۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچ سکتے نہیں آدمی، انسان، بہت عام ہو گیا ہے یہ چیز، بہت عام ہو گئی ہے۔ اچھے گھروں کی یا اچھے جانکار لوگوں کے گھر والوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے، خود کی نہیں لیکن گھر والوں کی طرف سے بھی ان کے ہوتے ہیں، بھائی لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، وہ یہ کیا ہے، تصویر کشی جائز ہی رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات، بھائی لڑکوں کے پاس جاتی ہوگی، لڑکیوں کے پاس، لیکن دھیرے بات پھیلتی ہے، پھر سامنے بات آتی ہے کہ بھائی تصویر کشی ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا ہے، یہ دھیرے یہ چیز کیا ہے، ایک فتنے کا سبب بن جاتی ہے، پھر اس سے فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہم اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تصویر کسی بھی حالت میں کیا ہے، جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت ہو تو پھر اس کی اجازت بھی دی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مفتیان کرام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے، بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے اس سے خوب بچنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بھائی سیر و تفریح اور کھیل کود کیا ہے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی جائز ہے، اور کسی ناجائز کام کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، مطلب جو اصول وغیرہ آ گیا وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا، جس کو آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ بولا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھ کو اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوت کے اعتبار سے، تو ہم نے سب کچھ کیا ہے، گوا دیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے 2 وجہ سے ان کو تمہارے ساتھ بھیجنا پسند نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ میرا ایک نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اور ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ محبت تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، تو یہ مطلب اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ بھئی یہ میری نظر سے کیا ہے، تھوڑی کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے گا تو میرے لیے بے چینی کا سبب بنے گا۔ دوسرا یہ خطرہ ہے کہ بھئی جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت کیا ہے اس کو بھیڑیا کھا جاوے۔ ہوتا ہے
بھائی آدمی کو اگر جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جیسے کہ بھائی بہت سی مرتبہ باپ کو بعض اولاد سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے اگر وہ اولاد کیا ہے دور ہو جاتی ہے تو باپ کو بے چینی سی معلوم ہوتی ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے اولاد کے اندر بھی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر سامنے باپ یا ماں بھی موجود نہیں ہوتا تو اولاد بھی کچھ دیر وقت کے بعد کیا ہے وہ بالکل بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے جب وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں بتا دیتی ہے کہ بھائی اگر ماں سے زیادہ محبت ہے تو ماں کو تلاش کرتا ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے تو ماں کو باپ کو تلاش کرتا ہے، تو ایسی محبت اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ایسی بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کری۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بھیڑیا کا خطرہ ہوا اس کی بھی دو وجہ مفسرین نے بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی کنعان جو ہے یہ بھیڑیوں کی کثرت کی جگہ تھی، کنعان یعنی جس جگہ یہ کنواں تھا، ہو سکتا ہے مفسر نے بات بھی کہی ہے کہ بھائی وہ جس کنویں میں ڈالا گیا اسی کنویں کا نام ہی کنعان تھا، یا جس جگہ وہ کنواں تھا اس جگہ کا نام کنعان تھا۔ تو یہ کنعان جو جگہ ہے وہاں پر کیا ہے بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس وجہ سے ان کو ڈر ہوا، اور یا تو اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کے دامن میں یعنی نیچے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا، 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے نے ان کی مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ مطلب ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف کی طرفداری کی کہ بھائی دوسرے 10 بھیڑیوں کو ان کی طرف حملہ کرنے نہیں دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی مراد ہے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے حضرت یوسف کو بچایا تھا وہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا یا شمعون یا روبیل تھا، اور زمین میں چھپ جانا اس سے مراد کے کنویں سے تعبیر دی گئی، حضرت یوسف کو کنویں میں جو ڈال دیا گیا تھا وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ بھئی یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر جو خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا انہی کو بھیڑیا کہا تھا۔ حضرت یعقوب نے اصل میں بھیڑیے سے مراد ان کے بھائی تھے، بھی تو نبی تھے، اس لیے انہوں نے خواب کی تعبیر کو پتہ کر لیا تھا کہ 10 بھیڑیے سے مراد جو ہے وہ 10 بھائی ہی ہے، لیکن کیا ہے مصلحت کے تحت انہوں نے اس بات کو بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف اور خطرہ جو ہے عجیب ہے، ہم 10 آدمی ہیں اور ہم تو ایک جماعت کی شکل میں ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے ہم لوگ موجود ہیں، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بھیڑیا کھا جاوے یا اس کو کوئی نقصان پہنچاوے تو پھر ہم سے اور کسی کام کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے، یوں مطلب کہ بھائی ہمارا تو پھر سب کچھ کرنا کیا ہے بیکار ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ بھائی مجھے بھیڑیوں سے نہیں، اصل خطرہ تو تم ہی سے ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ بات کہہ دیتے بھائیوں کو، اپنے ظاہر سی بات ہے یوسف کے بھائی لیکن وہ یعقوب کی اولاد ہی تھے، بیٹے ہی تھے، تو ان سے ان کی دل شکنی ہو جاتی، مطلب یہ بات کہنے سے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں بیٹوں کا دل ٹوٹ جاتا، اور ایک باپ کا ایسا کہنے سے وجہ سے خطرہ یہ بھی تھا کہ بھائی بھائیوں کی دشمنی اور زیادہ کیا ہے بڑھ جائے۔ بھائیوں تو ظاہر سی بات ہے پہلے سے دشمنی تو چلی رہی تھی، حضرت یعقوب کے ساتھ برتاؤ کو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے ساتھ برتاؤ کو دیکھ کر اب باپ یہ بات کہہ دیتے کہ بھئی مجھے تم سے ہی اصل تو خطرہ ہے، تو کیا ہے دشمنی اور زیادہ بڑھ جاتی، دل تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا لیکن دشمنی اور زیادہ بڑھ جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت تو وہ حضرت یوسف کو چھوڑ دیتے لیکن پھر کسی دوسرے موقع کو تلاش کر کے کیا ہے یوسف کو قتل کر دیتے یا باپ سے کیا ہے جدا کر دیتے۔ مگر اس بار کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے مکمل عہد لیا کہ بھئی آپ مجھ سے عہد کرو، اور پھر اس کے بعد امام قرطبی کی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کل کر لیں گے۔